دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا اور کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر جو بھی پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا، تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ لوگ ان کاموں کو ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کو ظاہر ہونے سے پہلے کر لیں، لیکن جب ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو جائے تو پھر آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر یہ خاص لمحات، یہ خاص موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس کے اندر نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی اور تمام مسلمانوں کی تمام حاجات انشاءاللہ
پوری ہو جائیں گی، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کا ظاہر ہونے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند سال میں ایک بار نکلتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کو جب بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر مساجدوں میں اعلانات کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کسی وقت پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا فقیر بن کر آج کے اس مقدس دن ماہ ربیع الاول کے چاند کے ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف
چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج کا یہ دن بہت خاص دن ہے، ماہ ربیع الاول کی چاند رات ہے، چاند کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگ ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جو کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن، یہ رات اتنی مقدس ہے کہ جب بندہ اس رات میں، اس دن میں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک نصیب اور تقدیر کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب بھی ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے، جب بھی ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو جائے، آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ جب چاہے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کھل ڈل کے مانگ لو، یہ مت سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں۔ آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ آج مجھے ناممکن ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ناممکن حاجات بھی صرف اور صرف اللہ پاک کی ایک کن کی محتاج ہیں۔ آپ لوگ آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج آپ لوگ جس مقصد کو حاجت میں لے کر بیٹھیں گے، اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو اپنے فضل کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کی آمد کے صدقے، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور بالخصوص فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا میں بالخصوص آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے اور آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا مہینہ ہے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اچھا اور خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان پر خاص نظر کرم فرما۔ جن گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، بے برکتی کا عالم ہے، میرے مولا برکتیں، وسعتیں پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے کملی والے آقا سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری فرما دے۔ میرے مولا، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کا ذاتی گھر عطا فرما۔ میرے مولا، جو قرضدار ہیں ان کو قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے۔
دے۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس پوری دنیا پر جہاں پر بھی قتل و غارت ہو رہا ہے اور مسلمان جہاں پر بھی موجود ہیں اور جو مجاہدین ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان میں اضافہ فرما، ان میں برکتیں پیدا فرما، ہم سب کو بھی ان میں سے ایک بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومن کی پہچان ہے، اور جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے اپنے نصیب کو اجاگر ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ والو اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پڑلے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو ماہ ربیع الاول کا بہت خاص دن آپ کے پاس موجود ہے۔ ابھی اس مہینے کی شروعات ہو رہی ہے، اگر شروعات میں ہی آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کو منانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اللہ والو آج اپنی تمام باتوں کو منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا، ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر خاص عمل وہ کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والو آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یقین کیجئے ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہو تو روزگار عطا ہوگا، اگر تنگ دست ہو تنگ دستیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ والوں رب کریم آپ کے لیے رزق کے
300 दरवाजे खोल देंगे। अगर आप लोग बेबहा रिस्क चाहते हैं, अगर एक दरवाज़ा हम पर रिस्क का खुल जाए तो यकीन करें हम लोग 3 वक्त का भी खा लेते हैं, हम लोग अपनी ज़रूरियात को भी पूरी कर लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छे अस्पतालों में इलाज भी करवा लेते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़वा भी लेते हैं। सोचें जब 300 रिस्क के दरवाजे खुलेंगे तो फिर किस तरह से दौलत आप पर बारिश के कतरों की तरह बरसेगी। बस आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया। बड़ा ही बदबख्त और बदकिस्मत होगा वो इंसान जो आज माह रबीउल अव्वल शरीफ के चांद को देखकर ये अमल नहीं पढ़ेगा, उसकी चांद रात को जाया कर देगा, ये एक तस्बीह नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह पाक का ये ऐसा मुजर्रब कलमा है कि वो अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करवा लेता है। सिर्फ एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक तस्बीह पढ़ते दौरान आप लोग मांगते चले जाएं तो आपकी हर हाजत पूरी होकर रहेगी। एक लंबी लिस्ट बनाकर रब्बे करीम के सामने अगर आप लोग लिखवाना चाहते हैं, अपने तकदीर में अपनी तमाम हाजात को लिखवाना चाहते हैं, तो फिर इस एक तस्बीह के जरिए रब को राजी करें, अपने मुकद्दर को चमकवा लें। अल्लाह वालों, जब एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये 4 सिफाती नाम बहुत मुजर्रब नाम है। एक अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है या अल्लाहु, दूसरा नाम या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। अल्लाह वालों, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। ये 4 ऐसे मुजर्रब नाम हैं कि जब कोई बंदा ये 4 नाम पढ़ता है, तरीक़ेकार जो मैं बताऊं उसके मुताबिक पढ़ना है। इन चारों नामों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन चारों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, चारों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या रहमानु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन चारों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने इन चारों नामों को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन 41 बार पढ़ने का हरगिज भी ये मकसद नहीं कि जल्दी से पढ़ा और जान छुड़ा ली। जल्दी से पढ़ के जान नहीं छुड़ानी, आराम आराम से पढ़ना है। या अल्लाहु ये मेरे रब का ज़ाती नाम है, या रहमानु ये मेरे रब की सिफ्त है, या रहीमु ये भी मेरे रब की सिफ्त है, और या करीमु ये भी रब की सिफ्त है। अल्लाह वालों, बिस्मिल्लाह का अगर मुशाहिदा किया जाए तो बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह पाक का ये नाम भी है, या अल्लाहु का, अल्लाह पाक का या रहमानु की सिफ्त भी है और या रहीमु की सिफ्त भी है, और या करीमु का मतलब है एक करम करने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, अगर हम पर सिर्फ एक नजर करम हो जाए, एक करम की नज़र हो जाए, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो करम की नज़र काफ़ी है। आज रबीउल अव्वल शरीफ के चांद को देखकर जो बंदा भी इन 4 नामों को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके मुकद्दरों को चमका कर रख देते हैं, उसकी हर हाजत को पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, पहले आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ना है? एक तस्बीह की सूरत, मतलब 100 बार पढ़ना है। 100 बार का मतलब 100 बार ही पढ़ना है, ना 101 हो ना 99 हो, 100 बार ही पढ़ा जाएगा। तवज्जो और ध्यान के साथ डूब कर पढ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन 4 नामों को पढ़ना है। डूब के पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ना है। जो भी मकसद हो उसको जहन में रखें, फिर पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने आज का आखिरी अमल, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है, इसके बगैर आपका ये अमल, ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने आखिर में या अल्लाहु ये रब का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद ये रब्बे करीम का ज़ाती नाम है। अल्लाह वालों, एक नाम अल्लाह का नाम है, एक नाम अल्लाह के हबीब का नाम है, और जब इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाएगा तो एक बार होगा। हमारी पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इन 2 हस्तियों को ही राज़ी करना। अगर आप लोग इन 2 हस्तियों को राज़ी करना चाहते हैं
تو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص اس عمل اس وظیفے کو پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والا اس کے مقدر ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ یقین کریں وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کا یہ 3 تسبیحات، یہ خاص عمل جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کی تقدیر کو سنوار دے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آخری میں آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ 3، 7، 11 جتنی بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ اللہ والوں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جتنی آپ لوگ اللہ کے حبیب کی ذات پہ درود بھیجیں گے اللہ پاک درجات کو بھی بلند کرے گا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔